سبون قدوسن ربنا و رب الملائکتی والروح، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ امتحان کے لیے آیا تھا، امتحان کہ عشق، میرا خیال ہے عشق کا امتحان تھا، جی ہاں جی ہاں، اور کہ سیدنا اللہ تعالیٰ ابراہیم سے ہر عشق کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، میری نظر جب بھی آپ کے دل پر پڑے بس میری محبت کے سوا وہاں کچھ نہ ہو۔ واہ، خلت کا مقام خلت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، خلت کا ٹیسٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک محبت تو ہماری اس لیے ہے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں آ کر ہمارے آقا کا برملا میلاد پڑھا ہے، واہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ ہر انسان پر اس حقیقت کو آشکار کر رہی ہے کہ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اللہ کے ہر حکم کے آگے بغیر چون و چرا سر تسلیم خم، اللہ فرمائے بندہ اس کے سامنے گردن جھکا دے، لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ کیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکمت معاذ اللہ کوئی حکم حکمت سے خالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب کہتا گیا ابراہیم گردن جھکاتا گیا، رب نے بیٹا مانگا بیٹا حاضر کر دیا، رب نے آگ میں جانے کو کہا آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، رب نے اپنے گھر کا کہا وہاں جنگل میں ایک سنسان ویرانے میں گھر بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن کو جھکا دینا، یہی آج عید قربان کا بھی پیغام ہے کہ جس میں تکبیرات تشریق آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہو، اور وہاں جا کر خطبے میں بھی تکبیرات تشریق ہم سنتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اللہ اکبر۔ میں تو زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ جس دن اولاد آدم کو اللہ اکبر کا معنی آ گیا وہ اپنا منزل پالے گا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دل و نگاہ مسلمان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اللہ اکبر ہمیں سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ملتے ہی کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تبلیغ تھا وہ کتنے بلیغ الفاظ ہیں، کمال ہے۔ جب قوم کہتی ہے کہ جب آپ نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ آئے عیش عشرت کر کے اور ان بے جان بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے، وہاں دیکھا کہ سارے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ کون ہوگا، سمعنا فتى یذکرہم، ایک ہی ہے ابراہیم، تو کہنے لگے کہ انہیں یہاں بلاؤ، انہیں یہاں موجود، تو جب آپ آئے آپ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے، جس طرح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹو میں رہتے تھے کہ لوگ توجہ سے بات سنیں، تو اب جب وہ موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ کہنے لگے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا ھذا، یہ آپ کا کام ہے، فرمایا نہیں، وہ دیکھو تمہارے بڑے نے کلاڑا اٹھا رکھا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ الفاظ ہیں کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے قوموں کے سر، پورے لوگوں کے سر جھک گئے ندامت سے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانُوا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے اس وقت کس انداز سے ان کے قلب و ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اف لکم ولما تعبدون، تم پر اور تمہارے معبودوں پر اف ہے، سمجھتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی ان کے پیچھے جاتے۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، حرقوہ، ان کو جلا دو۔ آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جلانے کے لیے جب نمرود اپنی پوری قوم کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آتش کدہ تیار کر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں جانے سے گھبرانے والے نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
ظاہری طور پر تو ہم نے یہ کہا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اچھا، کے اس میں بھی کلمات، بڑی مزیدار بات ہے، بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ زیادہ ٹھنڈی بھی تو مصیبت ہاں وہی ہے، جہنم میں ایک طبقہ ہوگا، یہ تو ایسی ہے جو کمفرٹیبل ہے، کمفرٹیبل۔ جہنم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اتنی سردی ہوگی کہ لوگوں کو اس کا عذاب ملے گا ان کی بدعمالیوں کی بنا پر۔